أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Today we are going to start from ayah number 102 of Suratul Baqarah. 102 जो आयत है उससे हम शुरू करेंगे, लेकिन it is very much connected to the ayah that came before it. ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला we will try to connect the concepts इंशाल्लाह ताला, और फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आयत आ रही है जो कि एक हिस्टोरिकल नैरेटिव भी है कि ये कब हुआ था, और इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थी, और इसकी इम्प्लीकेशन हमसे भी जो है बहुत रेलेवेंट है. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और वैसे लगेगा कि जैसे जब हम पढ़ने के लिए जाएंगे इस आयत को तो लगेगा जैसे कि ये बहुत ही कोई स्पेसिफिक कहानी जो है वो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन सुभान अल्लाह, द लैंग्वेज ऑफ द कुरान इज सो डीप. तो इंशाल्लाह we'll start इंशाल्लाह with the recitation, और उसके बाद वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, और फिर इंशाल्लाह आगे विल कंटिन्यू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबअू मा तत्लु الشयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न الشयातीन कफ़रू युअल्लिमून الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اوکے، تو اس کا جو یہ واقعہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے, it has gone back in the history of the Jews. سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت ایکسٹرا آرڈنری سپر نیچرل جو ہے کنگڈم عطا کی گئی دی تھی, جس میں ان کی دعا تھی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے عبد تھے. He was totally dedicated slave of Allah سبحانہ و تعالیٰ. اور سلیمان علیہ السلام کے تصرف میں, ان کی رعایت میں اللہ تعالیٰ نے جو تھی نہ صرف انسان اور جن اور جو ہے دوسری مخلوقات اور چڑیائیں اور برڈز, اور بلکہ ہوائیں بھی جو ہیں, مطلب بہت ان کو جو ہے الیبریٹ قسم کی اللہ تعالیٰ نے ایک کنگڈم عطا کی تھی. تو ہوا یہ تھا کہ ہسٹری کے اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں, تفسیر میں اس کی ڈفرینٹ, بیکاز یہ ساری بہت سی انہوں نے چیزیں جو ہیں جو نریٹو ہے
بعض اوقات ادھر سے بھی آتا ہے اسرائیلی ٹریڈیشن سے، لائک پچھلی کتابوں سے بھی. لیکن بہرحال جو چیز جو میں نے سمجھی ہے، اور آپ جا کے تفسیر پڑھ سکتے ہیں، ہوا یہ تھا کہ جن ہوتے تھے، اور بعض جن جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ غیب کی جو چیزیں ہوتی تھیں، جو غیب کی باتیں ہوتی تھیں، وہ لا کے لوگوں کو جو ہے وہ بتایا کرتے تھے. اور اس کے اندر جسے کہتے تھے they used to catch something، جو کوئی جسے کہتے ہیں ان کے علوم، یہ ہڈن علوم ہیں جو کہ جن کا تعلق جو ہے عالم الغیب سے ہے. تو وہ لایا کرتے تھے وہ باتیں، اور وہ باتیں جو تھیں وہ لا کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے. اور اس میں انہوں نے ایسے علم مرتب کرنے شروع کر دیے جس میں جھوٹ زیادہ تھا اور سچ بہت کم تھا. لوگوں کو بڑی انٹرسٹ ہوتا تھا ان چیزوں میں. تو کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ سب چیزیں دفن کروا دی اور اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا. لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو کہتے ہیں انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو سلیمان علیہ السلام کی جو تمام جو پاور تھی، جو طاقتیں تھیں، وہ ان علوم کی وجہ سے تھی. کہ جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ہمیشہ ایک اس میں رہتے ہیں، ایک مسٹری میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس جو اتنی سپر نیچرل پاورز کہاں سے تھی، اور تمہیں اگر یہ پاورز چاہیے تو یہ اسپیسیفک قسم کے علوم ہیں. تو ان کو اس طرح سے جو ہے جادو اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے. ایک تو یہ اس کا یہ ایک واقعہ تھا. تو اس کے بعد جو ہے جو کہ آئی تھنک معارف القرآن میں جو انہوں نے کہا کہ اب اس میں جو ہے نا 2 فرشتوں کا ذکر آتا ہے جو کہ بیبیلون جو ہے، بابلا جو ہے نا، ہاروت اور ماروت ان کے نام تھے. اور بعض ہے کہ نہیں وہ انسان تھے، بعض کہتے نہیں وہ فرشتے تھے. قرآن mentions them to be angels. وہ بھیجے گئے اور جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس جو تھی ریویلڈ نالج تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کریکٹ کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ لوگوں کے جو عقائد تھے. اس ایگزامپل اس طرح سے جیسے آپ کوئی فلسفی یا کوئی کلاس لیتے ہیں نا، کوئی ایسی چیز کی کہ جہاں پہ بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو اگر کوئی انسان ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے نا، تو دیر از اے چانس کہ جو آپ فلسفی یا اس ٹائپ کی چیزیں آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ کو گمراہ کر سکتی ہیں. رائٹ؟ جیسے میرا بیٹا جو تھا وہ ادھر جب یونیورسٹی کے کورسز کر رہا تھا تو وہ بتا رہا تھا مجھے کہ فلسفی، اس کی جن کی جو فلسفی کی ٹیچر تھی وہ کہنے لگی کہ ان کی فلسفی میں کہ میرج جو ہے اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر، اٹس کی میرج کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. یہ ریلیشن شپ ہے جو کہ بایولوجیکل ریلیشن شپ ہے بٹوین اے مین اینڈ اے وومن، اور اس کی کوئی وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، اینڈ اٹس اے کائنڈ آف اے سلیوری. تو وہ جو ہے تو وہ لائک کہ مطلب اپنی وہ فلسفی بتا رہی ہے نا، ایک فلسفہ بتا رہی ہے جو اس کے دماغ میں ہے یا اس نے پڑھا ہے یا کیا ہے. تو وہ بچوں نے اور ان لوگوں نے کہا کہ لائک کہ اچھی میرجز بھی ہوتی ہیں. تو ان کی ٹیچر ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ اگر سلیوری بھی، اگر کوئی سلیو کو بہت اچھے طریقے سے رکھتا ہے تو کیا سلیوری بھی بہت اچھی چیز ہونی چاہیے؟ کوئی سلیو کو اگر اچھا رکھے تو بولنا چاہیے کہ سلیوری بھی بہت اچھی چیز ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دے آر casting doubts in the لوگوں کے دماغ میں، اور جن کے نالج اور جن کا بیس جو ہے وہ کچا ہوگا they can always get lost. یہ جو ہے تو اس لیے بڑے آپ کے پاس ہر چیز کی کانٹینٹ ہوتی ہے کہ جو موویز ہوتی ہیں یا گیمز ہوتی ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے کہ PG-13 ہے یا کیا ہے، کہ یہ بچے جو ہیں ان کی جو بھی ذہنیت ہے it is not going to accept this. تو آپ خیال رکھیں کہ یہ آپ نالج ان کو فیڈ کریں نہیں کریں. تو یہ انسان کے ذہن پر ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے جو ہے پروسیس کر سکتے ہیں. لائک وائز تو یہ جو ان کے پاس جو نالج تھی ان فرشتوں کے پاس، یہ ان کے پاس ایک نالج تھی اور یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو اس طرح کی چیزوں میں تم مت پڑو اور یہ فتنہ ہے. لیکن لوگ جو تھے بڑے فیسینیٹ ہو کے اس کو ریورس کر کے اس کو بھی وہ جادو کے لیے یوز کرتے ہیں. دس از دا بیک گراؤنڈ. ویل گو ان ڈیٹیلس کہ یہ ہے کیا جادو چیز کیا ہے، اینڈ we'll talk about it. لیکن let's start with the ayat, word by word meaning. میں نے کہا کہ just because کہ میں آیت پڑھنا شروع کروں اور کوئی confusion ہو کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، تو let me just explain a little bit of the background of the ayat تاکہ پھر کوئی confusion نہ ہو regarding what we are studying right now. Okay, so let's start with the ayah.
اچھا لاسٹ آیت جو تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اگر آپ دیکھیں اپنی، اگر آپ کے پاس مصحف ہے 101 جو آیت تھی کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کے پاس سے تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی جو ان کے پاس موجود تھی، تو ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جن کو کتاب جو من الذین اوتوا الکتاب یعنی کتاب اہل کتاب میں تھی ایسے لوگ موجود تھے، اٹھا کے انہوں نے کتاب اللہ کی کتاب پیچھے پھینک دی کیونکہ ان کو بات نہیں ماننی تھی. تو اپنے وراء ظہورہم اٹس این ایکسپریشن کہ اٹھا کے ایز اف دے جسٹ ٹوٹلی ٹرنڈ اوے فرام دا بک آف اللہ کأنہم لا یعلمون جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ جو کانسیکوینس ہے اس کے فوراً بعد لگے گا کہ جیسے کوئی ڈراسٹک شفٹ ہوا ہے کہ ایک دم سے آیت چینج ہوئی ہے، لیکن دیر از اے گریٹ بگ کنیکشن بٹوین دا ٹو کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں لوگ، اعوذ باللہ کہ لائک کہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور اس کی ویلیو نہیں کرتی ہیں، تو پھر کس کس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور کس کس قسم کی وہ جو ہے جسے کہتے ہیں غلامیوں میں وہ جکڑ جاتے ہیں. اوکے تو یہ دس از دا تھنگ. تو نیکسٹ لیٹس ڈو دس آیا انشاءاللہ تعالی واتبعوا تو انہوں نے پیروی کی. ٹھیک ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں جو مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو یہودی تھے، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، ما واٹ ایور تتلو پڑھتے تھے شیاطین یعنی وہ جن یا جو ڈیولز جو تھے علی ملک سلیمان. علی کیا ہے کہ اللہ از اوور ملک سلیمان دا کنگڈم آف سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسے جن ہوتے تھے جو ایسے علوم لے کر آتے تھے اور وہ پڑھتے تھے، تو اس کی انہوں نے پیروی کی کہ وہ جو ڈیولز اور جو اس قسم کے جو سائنسز جو ڈیولپ کر رہے ہوتے تھے ان علوم کی انہوں نے پیروی کی. وما کفر سلیمان. اچھا بہت سے جو بائبل اور اس میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے ان چیزوں سے ایسوشیٹ کیا کیونکہ ان کے پاس بہت سپر نیچرل اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قوتیں ودیعت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پہ ریفیوٹ کیا ہے. وما کفر سلیمان اور نہیں اور کفر نہیں کیا سلیمان نے. وا کیا ہے اینڈ ما از نہیں کفرا کفر سلیمان یعنی اس طرح کی چیزیں کرنا کفر ہے ایکچولی. وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ولکن الشیاطین کفروا لیکن واو از اینڈ لیکن کیا ہے لیکن اینڈ بٹ شیاطین کفروا کس نے کفر کیا؟ شیاطین نے کفر کیا. ٹھیک ہے، کفروا کا کیا مطلب کہ ان سب نے دے ڈس بلیو انہوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے، یعلمون یعنی علم دینا کسی کو، الناس کس کو سکھاتے تھے؟ الناس لوگوں کو. کیا سکھاتے تھے؟ جادو سحر. ٹھیک ہے، میجک. they used to teach people magic. ٹھیک ہے اور جو نازل کیا گیا جو کہ تو کیا سکھاتے تھے کہ ایک تو جادو سکھاتے تھے اور وما انزلا اینڈ واٹ ایور جو نازل کیا گیا. انزلا کیا مطلب ہے؟ was sent down علی الملکین علی آن ملکین دو فرشتے بی بابلا بی میں جو ہے وہ حرف جر ہے it is a preposition. بابلا بیبلون جگہ کا نام ہے، ہاروت اور ماروت یہ فرشتوں کے نام ہے کہ جو نازل کیا گیا مطلب جو علم جو ہے نازل کیا گیا کس کے اوپر نازل کیا گیا؟ دو فرشتوں کے اوپر. ان فرشتوں کے کیا نام تھے؟ ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے، تو وہ جو تھے شیاطین کیا کام کرتے تھے؟ جو کفر کر رہے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ایون جو نازل کیا گیا فرشتوں کے اوپر علم وہ سکھاتے تھے، لیکن it is a twisted version of like جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو ایون جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں جو نازل کی ہوئی جو علم ہوتا ہے وہ it becomes a fitna for them, right? knowledge by itself means nothing unless کہ اس کی knowledge کی application کے لیے آپ کو حکمت چاہیے ہوتی ہے، wisdom چاہیے ہوتی ہے، right؟ تو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان
اور یہ دونوں جو تھے، اب ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ہاروت و ماروت کے بارے میں. وما یعلمانی، اور نہ وہ سکھاتے تھے، وا از اینڈ ما از نہیں، یعلمانی both of them teach. وما یعلمانی من احدن، کسی کو بھی، من جو ہے حرف جر ہے، اور احدن کسی کو، لائک اینی ون آف دیم، یہ دونوں کے دونوں جو تھے ہاروت یا ماروت، یہ کسی کو بھی جو تھے کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک وہ ڈسکلیمر کے ساتھ سکھاتے تھے. ڈسکلیمر کیا ہوتا تھا کہ یقولا they both used to say انما نحن فتنتن، کہ only نحن، ہم، فتنتن، کہ ہم جو ہیں کیا ہیں، ہم ایک ٹرائل ہیں، فتنہ ہے ہم ایک، this knowledge is a kind of a trial. فتنتن فلا تکفر، so do not disbelieve. فلا میں فا کیا ہے، so لا اس نہیں، تکفر کے کفر اور کرنا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ نالج جو ہے، دیکھو یہ ہم آئے لیکن یہ ہم بتا رہے ہیں تم کو کہ یہ نالج جو ہے by itself یہ ٹرائل ہے، یہ ایک فتنہ ہے، تو جو ہے کفر جو ہے تم مت کرو. لیکن وہ پھر بھی جو لوگ جو اس میں انڈلج کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بتا رہے ہیں آگے. فَيَتَعَلَّمُونَ، فا جو ہے بٹ، اور یہاں پہ یتعلمون کہ وہ سیکھتے تھے، they still learn، کیا وہ لرن کرتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، مِنْهُمَا میں من کیا ہے، وہ حرف جر ہے، preposition ہے، from ہما both of them، کس کی بات ہو رہی ہے، ہاروت اور ماروت کی. so they used to learn from both of them، کہ وہ جو تھے، وہ جو سکھاتے تھے، وہ تو لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ فتنہ ہیں، کہ لائک یو نو یعلمون، وہ یہ نہیں کہتے تھے وما یعلمانی من احد حتی یقولا، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے اور بولتے تھے کہ دیکھو یہ نالج جو ہے اٹ کین بیکم اے ٹرائل فار یو، تم لوگ اس چیز میں انڈلج نہیں کرو. لیکن وہ ان سے سیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہیں سکھاتے تھے، بلکہ ان کی طرف اشارہ کیا جو سیکھنے والے تھے ان کا قصور تھا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا from both of them مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. ما از what یفرقون، کہ جدائی ڈالنے والی، cause to cause separation، فرق کہتے ہیں نا کوئی چیز میں فرق کرنا، تو یفرقون کہ فرقہ، کہ کسی چیز میں جو ہے وہ فرقہ بنانا یا کوئی جو ہے سپلٹ کرنا. بھی میں کتنے ورڈز ہو گئے، بی ہو گیا ایک تو، کہ ود، اور اٹ جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. ما یفرقون بھی، وہ ان سے سیکھتے تھے وہ کچھ کہ جس سے کیا ہو کہ ما یفرقون بھی بین المرء و زوجہ، کہ ایک مرئی کیا کیا مطلب ہے کہ مین، اور و از اینڈ، زوجی ہی میں کتنے ورڈز ہو گئے، زوج از the وائف، اور ہی جو ہے وہ از the attached pronoun، اس کی وائف. کہ وہ ایسا علم سیکھتے تھے کہ جس سے یفرقون کریں، کہ سیپریشن کر سکیں میاں بیوی کے بیچ میں. لائک ان کو یہ تھا کہ کوئی جو ہے کہ کوئی اس کو ایسی چیز کے لیے سیکھنا ہے، کچھ ایسا عمل کرنا ہے کہ کوئی جو ہے ریلیشن شپ ختم ہو جائے. probably they are interested in one of them or whatever جو ریزن، جو ہمارے یہاں بھی جو کالے علم ہوتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں اور فلانا دھماکہ، تو لائک یو نو اسی قسم کی وہ چیزیں جو تھیں، اس سے وہ جو تھے اپنے تعویذ اور ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے تھے اس علم سے. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ اگر ایسا کوئی علم ہے لیکن وہ یہ مطلب دس از اے ٹوٹل ڈسکنیکٹ، کہ جو اللہ تعالیٰ جو چیز بھیج رہے ہیں اس چیز سے وہ کس چیز کے لیے آئی تھی اور اس کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس سے بڑا ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر کوئی ایبسولوٹ پاور ہے کہ دے کین میک اٹ ہیپن. تو اس عقیدے کو کریکٹ کرنے کے لیے اب نیکسٹ کلوز آ رہی ہے، وما ہم بضارین بہ، کہ یہ وہ کیا ہے ادھر، اینڈ ما از نہیں، ہم جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے، دے بضارین، کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. بی جو ہے وہ حرف جر ہے، دور کہتے ہیں نا در، کسی کو نقصان پہنچانا. تو اس کا ہے کہ وما ہم بضارین، کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. لائک اگر اس عمل کو وہ یوز کر کے وہ جو کچھ کر رہے تھے اور جو ڈیزائرڈ ریزلٹ بھی ان کو مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وما ہم بضارین بہ کا کیا مطلب کہ اس سے وہ جو بھی انہوں نے کلمہ ڈیولپ کیا، جو بھی انہوں نے سائنس یا نالج ڈیولپ کی، کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس نالج سے، من احدین کسی کو بھی نہیں. من احدین میں من جو ہے حرف جر ہے، احدین کسی کو، کہ وہ کسی کو بھی they would not have been able to damage anyone.
with that knowledge illa except bi-iznillah by the permission of Allah. تو فتنہ یہی چیز ہوتی ہے. فتنہ کہتے ہیں کہ by itself جو ہے نا وہ چیز کیا بنتی ہے وہ انسان کے اوپر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اولاد فتنہ ہے, تمہارا مال فتنہ ہے. اب وہ فتنہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو صحیح یوز کیا جس چیز کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے تو وہ آپ کے لیے اٹ از گڈ, لیکن وہ آپ کے لیے فتنہ بھی بن سکتی ہے, رائٹ. اولاد کی حد سے زیادہ محبت یا مال کی حد سے زیادہ محبت وہ چیز جو ہے فتنہ بن جاتی ہے. تو یہ علم ایسا ہے کہ یہ فتنہ تھا ان کے لیے. اور سب سے بڑا فتنہ ایک تو وہ جو گن پھیلا رہے تھے whatever they were messing up, لیکن سب سے بڑا جو فتنہ تھا وہ عقیدے کا فتنہ تھا کہ اللہ سے ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھول گئے تھے کہ کوئی چیز بھی جو تھی اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ڈرتے ہیں کہ لائک یو نو کہ کوئی ہم پہ ہمیں نظر لگا دیتا ہے اور ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں نقصان پہنچا سکتا کہ سوائے اللہ کی اگر اذن نہ ہو. تو always seek refuge with اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کے ریورس میں وہ لوگ جو لائک وی بیکم افریڈ آف دیز تھنگس کہ لائک یو نو کہ یہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں اور کالا جادو کرتے ہیں اور نظر لگاتے ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یس آل دیز تھنگس آر دیئر, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں بتا دی کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی الا باذن اللہ, کہ اللہ کی اذن کے بغیر. تو اف یو سیک ریفیوج ود اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی جو پروٹیکشن ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. So this part of the ayah goes both ways. ٹھیک ہے. Then Allah subhanahu wa ta'ala, going back to these people who used to indulge in this kind of a thing, وَيَتَعَلَّمُونَ, اور وہ سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ, جو انہیں نقصان پہنچائے. وہ جو ہے and يَتَعَلَّمُونَ کہ وہ سیکھتے تھے. ما is whatever, يَضُرُّهُمْ ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ, واو از اینڈ لام الف لا جو ہے نہیں ینفعہم میں کیا ہے نفع کا ورڈ جو ہے اس کے اندر جسے اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو کہ ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور وہ کسی صورت ان کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اس لیے جو ہے نا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا سکھائی ہے نا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ یا اللہ مجھے ایسا علم آپ دیجئے جو مجھے نفع دے, رائٹ. تو کہ ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں بینیفٹ کرے. اوکے. وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور البتہ وہ جان چکے تھے, مطلب ان کو یہ چیز جو تھی وہ جسے کہتے ہیں وہ اندھے ہو رہے تھے اس چیز کے اس علم میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جان چکے تھے. اینڈ لقد از البتہ مطلب ڈیفینیٹلی انڈیڈ قسم کھائی جا رہی ہے. علمو کے مطلب کہ وہ جان چکے تھے. لمن اشتراہ, کہ جس نے that whoever لا جو ہے انڈیڈ من جو ہے whoever اشتراہ کہ یہ خریدا. who جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. whoever bought this, like جس نے بھی یہ چیز پرچیز کی کہ جا کے اس قسم کے نسخے اس قسم کے پرسکرپشن جس نے بھی پرچیز کیے. ما لہو فی الآخرۃ من خلاق, ما از ناٹ, لہو میں دو ورڈز ہو گئے. لا از the preposition for who جو ہے him, کہ جس اس کے لیے نہیں ہے. فی الآخرہ, فی جو ہے اگین ان کے میں, آخرہ آخرت میں, اور من از کوئی کے میننگ میں آئے گا. پریپوزیشن ہے, حرف جر ہے. خلاق مینز حصہ, کہ جس نے بھی یہ خریدا یہ علم جس نے بھی پرچیز کیا اس کو یہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ جو ہیں مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی جو علم جو دیا ہے اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آخرت کے اوپر ان کا ہوتا اور اس کے لیے وہ کام کرتے. تو اس علم کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں دنیا کو میں خریدنے کے لیے, دنیا میں, اور وہ بھی فساد پھیلانے کے لیے. من خلاق. اینڈ دین اس کے بعد کیا ہے, وا اینڈ لبئس. لبئس میں کسے کہتے ہیں, بیس کہتے ہیں برا کو. لام جو ہے شروع میں وہ انڈیڈ شورلی. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا, مَا کہ واٹ ایور, شَرَوْا بِهِ کہ انہوں نے بیچ ڈالا. کس چیز کو بیچ ڈالا؟ بھی ہی میں کتنے ورڈز ہو گئے, ود اٹ, کہ
ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے, وی جو ہے وہ حرف جر ہے. تو انہوں نے بیچ ڈالا ود اٹ, یعنی اس علم کو خریدنے سے, اس عمل میں انڈلج کرنے سے انہوں نے بیچ ڈالا. کس کو بیچ ڈالا؟ انفسہم, اپنے آپ کو. انفسہم, انفس جو ہے نفس کی جمع انفس, اور ہم جو ہے ان کے نفس. تو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے نفوس کو بائی انڈلجنگ ان دس کائنڈ آف سائنس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لو کانوا یعلمون, لو از واٹ, کاش, کانو از لائک کہ کاش کہ وہ they were یعلمون, وہ جانتے. حالانکہ آیت جو مطلب شروع میں جو کلوز تھی وہ لقد علموا, کہ وہ جانتے تھے کہ جو وہ خرید رہے ہیں ان کا جو ہے کہ کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہی برا انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. کاش ان کو یہ پتا ہوتا کہ they were worth so much more. وہ یہ تو جس چیز کے پیچھے انسان اندھا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے, اس وقت تو اس کی چاہت اتنی ہوتی ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, جانتے بوجھتے انسان جو ہے وہ چیز کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے, یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کتنا پوٹینشیل تھا, کیا میں نے اچھائی رکھی تھی, کیا ان کی فطرت تھی, اور کیا ان کو میں نے بنایا تھا. لیکن انہوں نے وہ سب کے سب چیزوں کو جو ہے ایک طرف پھینک دیا اور بیچ ڈالا اپنے آپ کو. لو كانوا يعلمون. Then اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ says one more ayat that will be done for the word by word meaning. وَلَوْ أَنَّهُمْ, اور لو اگر, انہم کہ indeed وہ, کہ that وہ, that they, کہ اگر, ولو انہم کیا وہ کرتے, آمنوا واتقوا, اگر وہ ایمان لے کر آتے. اب this is the alternative جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اور جب انسان یہ نہیں کرتا ہے تو پھر انسان الٹی سیدھی چیزوں میں انڈلج کرتا ہے. اگر وہ ایمان لے کر آتے, ایمان بائی اٹ سیلف اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں. He can make anything happen for you. You have to work with your ایمان, اچھے آپ کام کریں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے, آپ کی مشکلیں آسان کر سکتا ہے. اور ایون اگر آپ مشکل میں ہوتے بھی ہیں تو آپ اللہ سے اٹیچڈ ہوتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچڈ ہونا ہی جو ہے وہ انسان کے لیے کافی ہے, اللہ کی پناہ میں ہونا. وَلَوْ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, اگر وہ ایمان لاتے, وَاتَّقَوْا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پرہیزگار بن جاتے, اور they feared Allah, like they are God conscious, اگر اللہ تعالیٰ کی consciousness ہوتی ان میں, تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ, surely the reward من عند اللہ خیر, تو اللہ کے پاس وہ بہتر ریوارڈ پاتے. اور ٹھکانہ کا ورڈ بھی آئی ہے یہاں پر, اور ریوارڈ کا ورڈ بھی آیا. تو ایکچولی لا جو ہے یہاں پر وہ تو انڈیڈ کے لیے, شورلی کے لیے ہے. مصوبہ کا کیا ورڈ ہے؟ مصوبہ کا ورڈ ہوتا ہے کہ ثواب کا ورڈ جو ہے نا اسی سے ہے آپ کا, کوئی چیز ریٹرن کرنا. کوئی چیز جو ہے جب کوئی چیز ریٹرن ہو جائے ٹو اٹس, جو اس کی حقیقت ہے اس کی طرف ریٹرن ہو جانا. تو ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آپ نے کوئی آپ نے عمل کیا, اور اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کیا انٹینڈڈ ریٹرن ہے وہ آپ کو ملے گا. تو مصوبہ کے مطلب ان کو اپنا ایک ٹھکانہ مل جاتا. ٹھیک ہے, من عند اللہ, من عند اللہ کا کیا مطلب کہ من جو ہے فرام اللہ کے پاس, عند اللہ خیر, تو ان کو اللہ کے پاس جو ہے اس کا ریوارڈ اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ مل جاتا. لو کانوا یعلمون, کاش وہ یہ جانتے. آل رائٹ, ٹائم بہت کم ہے اور چیزیں ڈسکشن بہت لمبا ہے آج کا, لیکن anyway let's see how much we can cover. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے احکامات ہوتے ہیں. ایک, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہوتے ہیں وہ شرعی احکامات ہوتے ہیں کہ تم نے جو ہے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. عبادت کا پورا ایک سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرتب کیا ہوتا ہے, اور ایک پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے, سسٹمیٹکلی جو ہے چیزیں کرنی ہیں. اور تم اپنے اللہ پہ یقین رکھو گے اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے جاؤ گے, اور تمہارے لیے جو ہیں اجر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, آسانیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. دوسرے, اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے احکامات ہوتے ہیں جو تکوینی احکامات کہلاتے ہیں. تکوینی احکامات کیا ہوتے ہیں؟ کن فیکون والے احکامات ہوتے ہیں کہ وٹ ایور جو ڈیسٹنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی لکھی ہوتی ہے, ستاروں کی لکھی ہے, دنیا کی لکھی ہے, آسمانوں میں کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں تکوینی احکامات ہیں.
اور یہ تکوینی احکامات جو ہوتے ہیں لائک یو نو کہ جو ایک کاز اینڈ افیکٹ کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوتا ہے ان کا، یا بارش ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بارش جو ہے یہ کس طرح سے اس کو پانی کو یوز کرنا ہے، اور اس کو ریسورسز جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو یوز کر کے انسان جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ مرتب کرتا ہے. دین what happens is کہ پروفٹس کم، اور پروفٹس جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بعض اوقات جو ان کو ایسے معجزے عطا کرتے ہیں. معجزے کیا ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا جو سسٹم ہے اس کو اوور رائڈ کر جاتے ہیں، جس سے عقل جو ہوتی ہے انسان کی عاجز ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ معجزہ ہے اور یہ کوئی بات مجھے بتائی جا رہی ہے، جس سے انسان جو ہے ایک دم سے اس چیز سے اٹھ بیٹھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کیا. اور ہر زمانے کے جو پروفٹس ہیں ان کے جو معجزات تھے وہ اس زمانے کے حساب سے تھے، جس زمانے میں جو لوگ جن چیزوں میں ہوتے تھے اس کے حساب سے تھے. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے الگ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے الگ تھے. اور جیسے اب کبھی آپ کسی ڈنڈے کو کوئی آپ لے کر کوئی پتھر پہ ماریں گے تو کوئی پانی تو نہیں نکلے گا نا، لیکن وہ معجزہ تھا جو ان کو دیا گیا. یا پھر کوئی جو ہے ریڈ سی جو تھا 2 حصوں میں ہو گیا، اگر آپ کوئی اپنے عصا سے ماریں گے تو وہ تو نہیں ہو جائے گا. So this was an override of the system. اب جو لوگ مقصد جو ہوتا ہے ان چیزوں کا معجزوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ میسنجرز ہیں جن کے پاس کلیئر سائنز ہیں. اور جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ بینات ہیں، یہ معجزانہ ہیں، رائٹ. تو ان چیزوں کو لے کر جو ہے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو ہوتا ہے لوگ کفر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو مٹیریلسٹ دنیا میں رہنا ہوتا ہے and they do not want to believe in کوئی عالم الغیب ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو انسان کی فطرت ہے اس کے اندر یہ چیز ریکگنائز کرتی ہے، چاہے انسان اللہ کو مانے نہیں مانے، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ سپر نیچرل چیزوں سے جو ہے ہمیشہ فیسینیٹڈ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک حس ہے. آپ اگر چاہے کتنے بھی سیکولر بھی ہو جائیں یا آپ ایتھیسٹک بھی ہو جائیں، جو بھی ہو جائیں، پیپل آلویز ہیو سپرسٹیشنز کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. دس از ناٹ اے گڈ سائن. کوئی آپ کی گٹ فیلنگ ہوتی ہے، مطلب ایک ایمان بالغیب ہمیشہ رہتا ہے. سو پیپل نو. سو اب جو لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بس ہمارا پورا اللہ پہ ایمان ہے اینڈ دے ورک ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جب وہ اس رستے پہ جاتے ہیں، اس سلوک میں رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگے چیزیں بھی دیکھتے ہیں. they see things because they believe. ان کا بلیف جو ہوتا ہے وہ ان کو مدارج پہ لیتا چلا جاتا ہے، یہ ان کی حقیقت ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اور وہ فیسینیٹڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ انوینٹ کرتے ہیں ایسی چیزیں کہ کسی طریقے سے اس مسٹیریس دنیا کے راز ہم پہ جو ہے کھل جائیں. تو یہ تمام سائنسز جو ہوتی ہیں نا، جادو اور فلانا اور دھماکہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں. Now let's go to be able to understand. میں نے فرسٹ جو آیت میں جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سحر کی بات کی تھی. جب آیت شروع ہوتی ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے کہ وہ جادو سکھاتے تھے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ سحر اینڈ دین we'll talk about the second thing کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. 2 چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، اب لیٹس ٹاک اباؤٹ سحر. اور سحر کی جو سب سے جو ایگزامپل ہے وہ مجھے امیزنگ لگتی ہیں آیتیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ریلیشن شپ میں آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا میجیشنز کے ساتھ ہی جو ہے وہ واسطہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بارے میں آیت آتی ہے کہ جب وہ میجیشنز آئے، آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی عصا لے کر آئے تھے، وہ سانپ میں بدل جاتا تھا. تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہی، ایسی کون سی بڑی بات ہے، ہمارے بھی جادوگر ہیں، ان کو بلاؤ اور ان کے ساتھ مقابلہ کراؤ. سو ہی سیڈ یو تھرو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم اپنے جو بھی جادو ہے تم کرو ان کو. تو انہوں نے جو کیا when they threw، جو ان کے پاس رسیاں تھیں اور جو ڈنڈے تھے انہوں نے جب پھینکے
they bewitched the eyes of the people and made them frightened and produced great sorcery. Right, یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ تو ہوا یہ کہ آپ اس میں جو ہے ورڈنگز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال القوا، کہا پھینکو، فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، سحروا، وہی سحر، جادو، اعین الناس، کہ سحر کا اثر کس پہ ہوا؟ ان کی آنکھوں پہ لوگوں کی اثر ہوا، واسترہبوہم، اور وہ ڈر گئے، رائٹ، اور وجاءوا بسحر عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہت گریٹ میجک لے کر آئے تھے. اچھا، نالج جو ہوتی ہے نا اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اچھا نارمل جو نالج ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سائنس ہیں، جو آیات ہیں، چاہے کتاب میں ہوں چاہے نیچر میں ہوں، دیز آر آل دا سائنس. اور سائنس کی پروسیسنگ جو ہے کدھر سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے سینسری فیکلٹی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں، آپ چکھتے ہیں کسی چیز کو، آپ جو ہیں یہ آپ کی سینسری فیکلٹی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا، یہ سینسز کے تھرو ایک ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے جسے آپ علم کہتے ہیں، اور آپ کی انٹلیکٹ جو ہوتی ہے، جو عقل ہوتی ہے، اس چیز کو پروسیس کرتی ہے کہ یہ تمام چیزیں سے آپ جو ہے نا کوئی انفرنس ڈرا کرتے ہیں، کوئی آپ کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. تو جو ہے تو اب یہ صرف علم ہے، یہ صرف علم ہے. اور پھر وہ علم جو ہوتا ہے وہ آپ کا دل جو ہے وہ اگر کتنا آپ کی فطرت جو ہے، آپ کا دل جو ہے وہ رائٹ پلیس پر ہے تو وہ اس علم کو جو ہے صحیح پروسیس کرتا ہے. اور اس کی جو اپلیکیشن جو ہوگی وہ وزڈم ہوگی. اس علم کی جو اپلیکیشن جو ہے وہ وزڈم ہوگی if everything is in the right place. ٹھیک ہے. اب یہ دل جو ہوتا ہے انسان کا، یہ بیچ میں ہے کہ، اور اس کے اوپر جو ہے آپ کی روح بھی اثر انداز ہوتی ہے. اگر جو ہے روح جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ صحیح ریڈ کرتی ہے، جو فطرت ہے آپ کی، اور جو روح ہے وہ صحیح اس چیز کو جو ہے نالج کو ایکسیپٹ کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی روح ریکگنائز کرتی ہے تو روح جو ہے اوور رائٹ کر جاتی ہے. اور انسان کا جو نفس جو ہے وہ ٹرین ہوتا ہے بائی دا قلب. تو جو نفس جو ہوتا ہے ایک لوور نفس ہوتا ہے انسان کا، کہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں اور یہ ہیں. تو یہ قلب جو ہے وہ بیچ کی چیز ہے کہ جو دل جو ہے اس کے اوپر کون سی چیز جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس جسٹ ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ود دا ایگزامپل، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. تو پہلی بات یہ تھی کہ دے بیوش دی آئیز آف دا پیپل. تو جو سحر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کس ڈیٹا کو کرپٹ کرتا ہے؟ ایون جو سائنس جو آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اٹ بیکمس این ایلیوژن، کہ آپ کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ دھوکا کھا جاتی ہیں، اور آپ کی جو سینسری فیکلٹی، اب آپ کی آنکھیں دھوکا کھا گئیں اور آپ ڈر گئے. اصل میں تو رسیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے پرسیو کیا کہ یہ تو سانپ ہے، اور اس کے بعد جو ہے فیئر ہیز ٹیکن یو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بات ادھر ہی ختم ہوگی نا، کہ آپ نے جو ہے، لیکن جنہوں نے جادو کیا وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کر لیا ہے، ہم نے لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کر لیا ہے. اور جب کسی کے مائنڈ کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو اب آپ ان سے آپ کچھ بھی جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. اسی لیے ہم بہت اس دور میں رہ رہے ہیں جسے کہتے ہیں دجالی فتنہ جو ہے، جس کے دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ دکھائے گا، لوگوں کو کچھ نظر آئے گا. لائک یو نو کہ ٹوٹلی لوگ جو ہیں اس قدر ڈسکنیکٹڈ ہوں گے کہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو پرسیو. تو دس واز دا تھنگ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. We revealed to Musa, throw your staff. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا جو ہے سٹاف پھینکیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سٹاف پھینکا تو اس نے it swallowed. Now it is very important کہ what Allah subhanahu wa ta'ala is saying. It swallowed. اللہ تعالیٰ could have said کہ it swallowed the snakes، جو چیزیں بنائی تھیں. اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا یا فکون، وہ جھوٹ کے لیے ہوتا ہے، کہ جو جھوٹ انہوں نے بنایا تھا، جو ایلیوژن لوگوں کی آنکھ میں جو کریٹ کیا تھا، whatever they had concocted، تو what that was the thing جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے جو ہے وہ کھا لیا. لائک موسیٰ علیہ السلام کا سانپ جو تھا وہ جادو نہیں تھا، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح سائن تھا. اور تو فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون. thus the truth prevailed. سچ جو تھا، حق جو تھا، وہ پریویل کر گیا. وہ بطلا، اور باطل ہو گیا، ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. کہ جو باطل جو تھا کینسل آؤٹ ہو گیا وہ، رائٹ، کیونکہ وہ اب جو ہے سچ آ گیا تھا، حق آ گیا تھا.
اور جو باطل جو تھا it had to perish, it had to go away. تو اٹ از ویری اس کے بعد جو آیت ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی ہے، اور یہ آیت جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ ایکچولی بعد میں آئے گی. فرسٹ تو یہ جب ہوا، میں نے بیچ میں آیتیں جو ہیں ساری کی ساری نہیں ڈالی. آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے دا آئیڈیا. سورۃ الاعراف میں ہی ہے اور دوسری جگہوں پر بھی آتا ہے کہ جب یہ ہوا، سب سے پہلے کس نے پہچانا کہ یہ حق ہے اور جو ہم کر رہے تھے وہ باطل ہے. ہمیں معلوم ہے ہم کیا کر رہے تھے، ہم تو لوگوں کے ساتھ ایسی کھلواڑ کر رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ we were just messing them up. ایک illusion ہم نے کریٹ کیا تھا. جو جادوگر تھے وہ جو تھے انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کر لیا، اور جب انہوں نے ریکگنائز کیا انہوں نے کہا نو دس از ریئل ڈیل، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو عالم الغیب سے یہ چیز آ رہی ہے. اور جو جادوگر تھے انہوں نے کیا کیا، وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہے ان کے لیے القیہ از مجہول، لائک کہ they were made to fall. یہ ان کے اوپر بے ساختہ جو تھا، ان کی جو روح جو تھی وہ اس قدر جسے کہتے ہیں وہ پکار اٹھی، ان کی جو فطرت جو تھی اس چیز کو اتنا زوروں سے ریکگنائز کر گئی کہ یہ چیز یہ ہے کہ اب جو نفس کی طاقت تھی، جو جسم کی طاقت تھی، وہ ٹوٹلی نگیٹ ہو گئی، اور جو تھا وہ جو قلب جو تھا وہ اللہ کے آگے جھک گیا. اور جب اللہ کے آگے جھکا تو آٹومیٹکلی جو ان کے جو جسم جو تھے وہ اللہ کے سجدے میں گر پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، کہ وہ جیسے گر پڑے، like they were made to fall. They were made to fall. جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ وہ جب ان کے اوپر ضرب پڑتی ہے and ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، یا ان کے اندر ایسی چیز، ایسا سسٹم، ایسی فطرت ہوتی ہے جو ریکگنائز کرتی ہے، تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ ان کی روح ٹک اوور. اور یہ جو تھا، جو ان کا جو لوور نفس اور جو جسم جو تھی اس کی طاقت ختم ہو گئی، نگیٹ ہو گئی، اور وہ جھک گئے اللہ کے آگے. تو جو سجدے میں لوگ جو ہیں بے اختیار گر جاتے ہیں کہ جب ان کی جو ہے وہ اللہ کی آیات کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں. وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ. دین اس کے بعد جو سورہ طٰہٰ میں جو آیت آتی ہے تو اس میں وہ جو فرعون ان کو کنفرنٹ کرتا ہے جادوگروں کو، اور وہ کہتا ہے کہ جو میں تم لوگوں کو ختم کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، میں جو کروسیفائی کر دوں گا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم آمنا برب العالمین، ہم تو ایمان لے کر آگے رب پہ جو عالمین کا رب ہے. تو وہ جو جواب دیتے ہیں اٹ از ویری انٹرسٹنگ. کہ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات. بینات کا ورڈ امیجن کہ وہی ورڈ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بینات جو ایسی چیز ہے جو حق اور باطل کے بیچ میں ڈسٹنگوش کرنے والے معجزے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اب پریفر کریں گے، اب تمہارے پیچھے ہم جائیں گے، تمہاری بات سنیں گے، جبکہ ہمارے پاس بینات آ چکی ہیں. والذی فطرنا. ویری انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈز. جیسے کہ جب ہمارے پاس نہ صرف بینات آ گئی ہیں، ہم نے رب کو اپنے ریکگنائز کر دیا ہے. والذی فطرنا. We will never prefer you over the clear signs that have come to us and over him who has created us. اور جو created us کے لیے جو انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے وہ ہے فطرنا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ فطرت والا دین ہے. تو ان کی جو فطرت جو تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اندر ہارڈ ویئر جو ان کا جو انسٹال تھا، جو اللہ کو پہچاننے کے لیے ان کی روح تھی، وہ پہچان گئی تھی اللہ تعالیٰ کو. اور انہوں نے کہا تھا کہ اب کیا فرق پڑتا ہے، تم جو کرنا ہے تمہیں کرو، لیکن ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. ہماری فطرت نے گواہی دے دی ہے، ہماری فطرت نے گواہی دے دی ہے. تو بینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، کے جو تمہیں حکم کرنا ہے کرو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. So decide whatever you have to decide. You will decide only for this worldly life. تمہارا حکم اس دنیا تک ہی چلے گا نا. That is about it. لیکن ہم اپنی آخرت کو جو ہے وہ تمہارے اوپر قربان نہیں کریں گے. تو یہ ان کی جو روح جو تھی، تو this is the reverse، کہ سحر جو ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، لیکن جب روح پہچانتی ہے تو وہ سحر کو جو ہے کس طرح سے ریجیکٹ کر دیتی ہے. سو اللہ کی جو، اور کیا چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے؟ بینات. بینات جو کلیئر سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ قرآن کو ہولڈ کرو تم، یہ جو ہیں یہ کلیئر آیتیں ہیں، یہ بینات ہیں. سو دس از میجک. ناؤ وی گو ٹو دا آیا جو آج ہم نے پڑھی ہے.
ویری انٹرسٹنگ ٹرمینالوجیز اگین. ہمیشہ قرآن کا جو روح ہے وہ اس کی لینگویج میں ہے. تو وی ہیو ٹو سی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نے کیا لینگویج جو ہمیں کی ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. انہوں نے اتباع کیا ما تتلو الشیاطین کے اتباع کیا کس چیز کا؟ جو شیاطین پڑھتے تھے. اور یعلمون الناس السحر، دو چیزیں وہ سکھاتے تھے، ایک کہ سحر وما انزل علی الملکین، اور جو دو فرشتوں پہ نازل ہوا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تھیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہمیں یہ جو ہے انسان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس میں رہتا ہے سلیوری میں. اگر وہ اللہ کا سلیو نہیں ہے، اللہ کی سلیوری جو ہے اسے فریڈم عطا کرتی ہے، اور اگر اللہ کا سلیو نہیں ہے تو وہ کسی اور کی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں شریعت کسی اور کی فالو کر رہا ہوتا ہے. تو لک ایٹ دا ورڈز جو اللہ تعالیٰ نے کہیں تتلو، ریڈ کرنا، تلاوت نہیں کرتے ہم قرآن کی، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کا اتباع کرنا ہوتا ہے، اسے فالو کرنا ہوتا ہے. تو وَاتَّبَعُوا کا ورڈ آیا اور ہمیں اس سے علم حاصل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ تو یعلمون. تو اگر جو ہے انسان جو ہے اللہ کی سسٹم میں نہیں ہے تو وہ کفر کے سسٹم میں ہے. تو ایگزیکٹلی سیم چیز وہ کر رہا ہے کفر کے ساتھ. ٹھیک ہے، دے آر اسٹل فالوورس. ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی غلامی میں پڑ گئے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. یہ دس از دا آئیڈیا. تو ان دا ورڈس تتلو، اتبعوا، یعلمون، یہ مطلب یہی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی، لیکن انہوں نے یہ دین جو ہے شیطان کا دین سلیکٹ کر لیا ہے، اور یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو وہ جو تھے وہ پڑھتے تھے، جو اتباع کرتے تھے کہ شیاطین کا، جو شیاطین جو علم مرتب کر رہے ہوتے تھے، جو پڑھ رہے ہوتے تھے، اس کو وہ فالو کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے وہ شیاطین اپنے کفر میں؟ یعلمون الناس السحر، وہ ان کو جو تھے جادو بھی سکھاتے تھے. اب جادو تو میں نے ابھی آپ پوری جادو کی تو آپ کو وہ چیز بتائی کہ جادو کس لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو سینسری فیکلٹی ہے اس تک ہی نہیں نالج پہنچتی، کہ وہ جو آنکھوں تک کی جو ہے ایک ایلیوژن کریٹ کر دیا گیا کہ وہ ادھر ہی جو ہے بلاک ہو گئی چیزیں. لیکن جو دوسری چیز ہے وہ اور انٹرسٹنگ ہے. ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ جو چیزیں نازل کی گئی تھیں فرشتوں کے اوپر ہاروت اور ماروت پہ ان بیبلون، رائٹ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کرپٹ ہونے کے لیے آتا ہے تو دنیا کے جادو اور ٹونا اور یہ سب چیزیں تو ہوتی، ایون جو آیتیں، ایون جو چیز جو آپ کی گائیڈنس کے لیے بھی آئی ہے، اٹ بیکمز اے سورس آف مس گائیڈنس فار یو. وہ چیز جو آپ کی ہدایت کے لیے آئی ہے وہ بھی گمراہی کی طرف لے کر جا سکتی ہے. آپ اس کو بھی میس اپ کرنا شروع کرتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں نا کالا جادو کہتے ہیں کون سی فلانی آیتوں کو الٹا سیدھا کر کے، اور کیا پتہ نہیں کس قسم کے اعمال اور کس قسم کی واہیات چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں آیتوں کے ساتھ، کہ it becomes a source of things other than what it is intended for. تو وہاں انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو ایون تو it becomes a fitna for them. اور فتنہ جو ہے وہ یہ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے، جب اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، جیسے ادھر ہم نے کہا تھا کہ آپ کا دل جو ہے اس میں اب کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، روح کا آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے، فطرت آپ کی جا کے سو گئی ہے، آپ کو بس انہی چیزوں میں پڑھنا ہے. تو پھر جو لوور نفس جو ہوتا ہے انسان کا، دیٹ ٹیکس اوور. جو لوور نفس ہوتا ہے نا، جس کا تعلق جو ہے تمام انسان کی ڈیزائر سے ہے، اور ان ڈیزائرز کو آپ نے وہ کرنا ہے. تو مطلب جب انسان کی انٹلیکٹ جاتی ہے تو پھر ڈیزائرز جو ہوتی ہیں ان کا حملہ ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو تو وہ جو آپ کی تو وہ ڈیزائرز جو ہوتی ہیں وہ ہوگی. اب اس کو اس عمل کو یوز کر رہے ہیں کہ کسی کو ہم کسی قسم کی ایسی اٹریکشن ہو گئی ہے اپوزٹ جینڈر کی یا کیا، کہ کون سی چیز جو ہے سر کے اوپر چڑھ کے اس کا جادو اب بول رہا ہے کہ you want it to happen some way or the other، کہ like we have to make it happen. اور اس کے لیے لوگوں کے جو الٹے سیدھے اعمال ہوتے ہیں، ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن the idea is this کہ then انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی جکڑ میں آ جاتا ہے، اپنے نفس کی سلیوری میں آ جاتا ہے. اور اس نفس کی جو ایک ایسی سلیوری ہوتی ہے جس کی آنکھ پہ ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ اب اس کو ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا مول رہا ہے، وہ کیا جیسے لوگ کہتے ہیں نا اس کے سر پہ تو پتہ نہیں کیا بھوت چڑھ گیا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ،
کہ وہ ایسا علم سیکھ رہے تھے کہ جو نقصان پہنچاتا تھا اور اس میں کوئی نفع نہیں تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کا حصہ ہوتا ہے جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں، جو دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آخرت جو ہوتی ہے وہ ان کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ جو علم آپ کے لیے عالم الغیب سے آیا ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس علم کو یوز کر کے آپ دنیا میں میس اپ کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہہ گئی، یہ تو بالکل ہی الٹی گنگا بہہ گئی کہ لائک جس چیز کے لیے جو چیز آئی تھی اس کو بھی آپ نے جو ہے کرپٹ کیا۔ تو دس از اے کرپشن آف دی ہائیسٹ آرڈر، کہ جو چیز ہدایت کے لیے آئی تھی وہی اب جو ہے گمراہی کے جو ہے سارے اس نے رستے کھول دیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا یہ کہا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو بہت ہی برا انہوں نے جو ہے بیچا اپنے آپ کو، کاش ان کو اس چیز کا جو ہے پتا ہوتا کہ they sold themselves for a very petty price. They sold themselves up for a very petty price۔ اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے جو وہ بتایا ہے اس کا آلٹرنیٹیو، کہ اگر ان کے پاس ایمان ہوتا اور ایمان کا سکون ہوتا اور ایمان کی دولت ہوتی اور ایمان کے تھرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے اور وہ یقین رکھتے کہ جو کچھ ہماری ڈیسٹنی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جو کچھ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ میرے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے ساتھ جڑنا جو ہے وہی میرے لیے سب سے بڑا جو میریکل ہے، سب سے بڑا جو چیز ہے کہ وہ میں اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہوں۔ جو اللہ نے میرے لیے سلیکٹ کیا وہ بہتر ہے، ناٹ نیسسرلی کہ اٹ از بیٹر، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے پاس زیادہ اچھی چیز ہو لیکن وہ چیز اس لیے بہتر ہے کیونکہ دینے والا جو ہے اس سے آپ کی ایسوسیشن ہے، اور آپ کو دینے والے سے جب محبت ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ سے آئی ہوئی چیز آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کوئی آپ کو کیا کوئی آفر کرتا ہے۔ تو سو یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ ایور اٹ از فار می اٹ از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو میرے رب نے میرے لیے سوچا ہے، جس قسم کا بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پلان رکھا ہے، دیٹ از دا بیسٹ فار می، دیٹ از دا بیسٹ فار می۔ نہ آپ کے دل میں کسی کو دیکھ کر حسد ہوگی، نہ کسی کی کوئی وہ خواہش ہوگی، نہ کسی کو دیکھ کر آپ کو ہوگا کہ یہ چیز مجھے ملتی ہے وہ چیز مجھے ملتی ہے، کیونکہ چیزوں سے کیا ہے، جس کا رب ہے اس کا سب ہے، رائٹ؟ تو رب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، یہ تو ساری چیزیں ایسی ہیں کہ متاع الغرور ہے، ان کے تھرو وی آر سپوز ٹو کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ناٹ دیٹ کہ وی کنیکٹ ٹو ہم بیکاز آف them، ان کے لائک ناٹ what I'm trying to say is کہ آپ اللہ سے یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ اللہ کو پہچانیں، نہ یہ کہ the other way around کہ ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم کو صرف چیزیں چاہیے، although there is nothing wrong in asking Allah subhanahu wa ta'ala with whatever we want، لیکن اصل تمام کی تمام کہانی کا جو مقصد ہے is realization of لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ سے جڑ جانا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں کوئی پاور نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے۔ So this is I'll stop here. I hope کہ I was clear enough. جزاک اللہ خیر۔